فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جعفر اور یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کوثر کو ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين۔ ابراہیم نے کہا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، آپ کی اصل مہم کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کس مہم کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے ان فرشتوں کی مہم صرف اولاد کی خوشخبری دینا نہیں ہے، ورنہ خوشخبری کے بعد یہ تصور ممکن تھا کہ ان کی مہم یہی ہے۔ نمبر 2، فرشتوں نے جواب میں کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ مجرم قوم سے مراد قوم لوط ہے جس نے جرم کے ارتکاب میں رسوخ پیدا کیا تھا۔ آیت نمبر 3، فرشتوں نے کہا کہ ہم اس قوم پر پختہ مٹی کے پتھر برسائیں گے، اس پتھر کو سجیل بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4، مسومتن، یہ پتھر نشان زدہ ہیں۔ کون سا پتھر کس مجرم کو ہلاک کرے گا؟ چونکہ یہ عذاب کے پتھر ہیں، یہ نشانی کس قسم کی تھی تفصیل معلوم نہیں ہے۔ نمبر 5، عند ربکا، یہ نشانی من عند اللہ، اپنی قدرت قاہرہ کی نشانی تھی، والعلم عند اللہ۔ نمبر 6، للمسرفین، ان لوگوں کے خلاف جو فسق و فجور اور جرم کے ارتکاب میں تمام حدود پھلانگ چکے تھے۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين۔ پس وہاں موجود مومنین کو ہم نے نکال لیا، ہم نے ایک گھر کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، پوری قوم میں صرف ایک گھر مسلمان تھا اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا۔ اس ایک گھر میں بھی ان کی اہلیہ مسلمان نہ تھی۔ سورہ ہود آیت 81 میں فرمایا، ترجمہ پیش خدمت ہے، سوائے آپ کی بیوی کے بے شک جو عذاب دوسروں پر پڑنے والا ہے وہی اس بیوی پر بھی پڑے گا۔ ان 2 آیات میں سے پہلی آیت میں فرمایا ان میں سے مومنوں کو ہم نے نکالا، دوسری آیت میں فرمایا یہاں مسلمانوں کا صرف ایک گھر تھا، ان مومنوں کو مسلمان کہا ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مومن اور مسلم ایک ہیں، چونکہ اس مومن کو مسلم کہا ہے جو درست ہے۔ ہر مومن مسلم ہوگا لیکن ہر مسلم کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے ہم نے ایک نشانی چھوڑ دی۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، ممکن ہے اس نشانی سے مراد بحیرہ مردار ڈیڈ سی ہو، یعنی قوم لوط۔
اس جگہ آباد رہی ہو اور اس جگہ کے زمین میں دھس جانے سے بحیرہ مردار کا پانی اس میں جمع ہو گیا ہو۔ سن 2001 میں بحیرہ مردار دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ پورا علاقہ دھسا ہوا ہے اور اس علاقے سے جیسے جیسے نزدیک ہوتے جاتے ہیں زندگی کے آثار ناپید ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ خود بحیرہ مردار کو اس لیے مردار کہتے ہیں کہ اس میں آبی حیات ناپید ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے سورہ ہود آیت 69 سے 74 میں ذکر ہو چکا ہے۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون۔ اور موسیٰ کے قصے میں بھی نشانی ہے۔ جب ہم نے انہیں واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا تو اس نے اپنی طاقت کے بھروسے پر منہ موڑ لیا اور بولا جادوگر یا دیوانہ ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں بھی نشانیاں ہیں کہ ہم نے انہیں واضح دلیل اور معجزات دے کر بھیجا تھا۔ 2 فتولی برکنہ، الرکن ستون کو کہتے ہیں، طاقت و قوت کی طرف اشارہ ہے، یعنی فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اعتنا میں نہیں لایا۔ برکنہ، اپنی طاقت کے بلبوتے پر فرعون اس زمانے کی بڑی طاقت کا مالک تھا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کمزور قوم کے فرد تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ساحر ہونے کا الزام عائد کرتا تھا لیکن ساتھ مجنون بھی کہتا تھا کہ یہ جادوگر ہونے کے ساتھ دیوانہ بھی ہے جو نامعقول باتیں کرتا ہے، ورنہ عام طور پر ساحر ہوشیار ہوتا ہے، دیوانہ نہیں ہوتا۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو گرفت میں لے لیا اور انہیں دریا میں پھینک دیا اور وہ لائق ملامت تھا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں چنانچہ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق آب کر دیا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، وہ قابل ملامت عمل انجام دینے والا تھا۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الريح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته كالرمیم۔ اور عاد میں بھی نشانی ہے، اور عاد میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ کر کے چھوڑ دیتی تھی۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، نمبر 1، عاد کی قوم میں بھی ایک نشانی ہے کہ جس پر اللہ نے ایک ایسی ہوا چلا دی جو عقیم، نامبارک یعنی بانجھ تھی۔ ہوا سے بارداری ہوتی ہے لیکن یہ ہوا بانجھ بے سود تھی، نہ صرف یہ کہ باردار نہیں تھی بلکہ تباہ کن تھی۔ نمبر 2، ما تذر من شیء، جس پر یہ ہوا گرتی اسے رمیم کی طرح کر دیتی۔ رمیم بوسیدہ ہڈی کو کہتے ہیں۔ سورہ حاقہ میں فرمایا کہ اس آندھی کو اللہ نے مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک ان پر مسلط کیے رکھا۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین۔ اور سمود میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت معین تک زندگی کا لطف اٹھا لو، مگر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی تو انہیں کڑک نے گرفت میں لے لیا اور وہ دیکھتے رہ گئے، پھر وہ اٹھ بھی نہ سکے اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکے۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، نمبر 1، قوم سمود کو ایک معین وقت تک مہلت دے دی گئی تھی۔ اس مہلت کا ذکر سورہ ہود آیت 65 میں آیا ہے، وہ مہلت 3 دن کی تھی۔ تو صالح نے کہا کہ تم لوگ
3 دن اپنے گھروں میں بسر کرو، یہ ناقابل تکذیب وعدہ ہے۔ توبہ و انابت کے لیے 3 دنوں کی مہلت دے دی گئی تھی۔ نمبر 2، فآتوا ان امر ربہم، لیکن ان لوگوں نے اپنی سرتابی جاری رکھی تو انہیں کڑک یعنی سعا نے گرفت میں لے لیا۔ نمبر 3، فمستطاعوا من قیام، ان پر کڑک کے گرنے کے بعد نہ تو یہ لوگ اپنی جگہ سے اٹھ سکے نہ مقابلہ کر سکتے تھے۔ وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون۔ اور اس سے پہلے نوح کی قوم بھی ایک نشان عبرت ہے، یقیناً وہ فاسق لوگ تھے، اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا اور ہم ہی وسعت دینے والے ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایدن، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے آسمان کو الف یہ دال عید سے بنایا۔ عید طاقت اور قوت کو کہتے ہیں، جیسے کہ ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، اور ان سے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کیجئے جو طاقت کے مالک تھے۔ اسی سے عید تائید، قوت اور مدد دینے کے معنوں میں ہے۔ پس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی لا یزال اور لامتناہی قوت و طاقت سے آسمان بنایا، جیسا کہ اکثر مفسرین نے سمجھا ہے؟ اس تفسیر کے مطابق ایدن کے ساتھ لفظ اپنی کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ کہہ سکتے ہیں سیاق آیت سے اپنی سمجھا جاتا ہے، چونکہ کسی غیر کی طاقت سے تو نہیں بنایا۔ اس جگہ ایک اور تفسیر ہے جسے بعض جدید مفسرین نے اختیار کیا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ ہم نے آسمان طاقت یعنی انرجی سے بنایا ہے، یعنی آسمان بنانے کا ابتدائی مٹیریل انرجی تھا۔ چنانچہ انرجی کے سمیٹنے سے مادہ وجود میں آتا ہے اور مادہ کے بکھرنے سے انرجی بن جاتی ہے۔ اس طرح یہ دونوں آپس میں رشتہ دار ہیں۔ اسی تفسیر میں انا لموسعون کی یہ تفسیر کی ہے کہ ہم اس طاقت میں وسعت دینے والے ہیں۔ اصولاً ہمیں قرآن کی تفسیر سائنسی مفروضوں کے مطابق نہیں کرنی چاہیے۔ سائنسی مفروضے بدلتے رہتے ہیں اور قرآن ثابت حقائق بیان کرتا ہے۔ نمبر 2، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم وسعت دینے والے ہیں، یعنی آسمان کو وسعت دینے والے ہیں۔ کائنات کو پیدا کر کے اللہ نے آرام نہیں کیا جیسا کہ بائبل کہتی ہے، بلکہ کل یومن ہوا فی شان کے مطابق اس سرچشمہ فیض سے فیض ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنا کر فارغ نہیں ہوا، بلکہ یہ کائنات بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ستارے اپنے مرکز سے 66,000 کلومیٹر 66,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے دور ہو رہے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا اور ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، ہم نے ایک آتشین کرہ کو انسان کے لیے اس طرح بچھایا کہ ایک مہربان کی طرح اپنے دامن میں جگہ دیتی ہے۔ چنانچہ اس فرش میں ایسے عناصر ودیعت ہیں کہ جن میں انسان کی زندگی کے رنگ برنگ کے سامان موجود ہیں، یہاں تک کہ بعض اہل قلم نے زمین کو مہربان ماں کا نام دیا، جس کی مامتا کی وجہ سے ہمیں زندگی کی تمام تر سہولیات میسر ہیں۔ نمبر 2، فنیم مل ماہدون، ہم بہترین گہوارہ فراہم کرنے والے ہیں، وہ خدائے مہربان ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا کہ ہر طرف سے خطرات میں محصور نامساعد ترین فضا میں محفوظ ترین گہوارہ بنا دیا۔ اہم نکات میں ارشاد فرماتے ہیں، جس نے زمین جیسی نامساعد جگہ پر فرش حیات بچھایا، کیا اس کے لیے اعادہ حیات ممکن نہیں ہے؟ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ،
اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ ہر چیز زوجیت کے ایک جامع نظام میں موجود ہے۔ قدیم فلاسفر کہتے تھے ہر چیز ازدواجی وجود کی مرہون منت ہے، ماہیت اور وجود۔ آج کا انسان ہر چیز کو عناصر کے ازدواجی نظام کے مرہون سمجھتا ہے، یعنی ہر شے عناصر کی ترکیب و ازدواج کے مرہون ہے، یہاں تک کہ ایٹم جو تعمیر کائنات کی بنیادی اینٹ ہے یہ بھی الیکٹران مثبت اور منفی کے ازدواج کا نتیجہ ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کائنات کی تعمیر کی اساس ایک ہے اور وہ زوجیت ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں اس نظام کا عنوان بیان فرمایا ہے، انسان اپنی کاوش سے اس کی تفصیل معلوم کر لے، نیز نظام کی وحدت نظام دہندہ کی وحدت پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 2، لعلکم تذکرون، شاید یہ غافل اس کائنات کا نظام دیکھ کر اللہ کی وحدانیت، مدبریت اور قدرت کی طرف متوجہ ہو کہ وہ ذات ایک ہی ہے، وہی اس کائنات کو چلا رہی ہے اور وہ اعادہ حیات پر قادر ہے۔ اہم نکات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جو نظام زوجیت سے خارج ہو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ پس تم اللہ کی طرف بھاگو، باتحقیق میں اللہ کی طرف سے تمہیں صریح تنبیہ کرنے والا ہوں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ہر جانب سے خطرات میں گھرا ہوا انسان ایک پناہ گار کا محتاج ہے۔ خواہشات، مفادات اور گمراہی کی طرف لے جانے والے بے شمار عوامل سے جان چھڑا کر مہربان رب کی امن و سکون والی پناہ گاہ کی طرف بھاگو، اس کی وسیع ترین رحمت کے دامن میں جگہ تلاش کرو، نفس پرستی، گناہوں اور شرک و کفر سے دوری اختیار کرو اور اللہ کی پناہ میں جاؤ۔ نمبر 2، انی لکم منہ نذیر مبین، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دیں کہ میں قبل از وقت تمہیں تنبیہ کرنے والا ہوں کہ اللہ کی پناہ میں نہ جانے کی صورت میں تم کس دائمی عذاب اور ابدی خسارے سے دوچار ہو جاؤ گے۔ دعاؤں میں ہے ترجمہ، تجھ سے فرار کی کوئی جگہ نہیں سوائے اس کے کہ تیری طرف فرار ہوا جائے۔ اہم نکات میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی حکومت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اسی کی طرف بھاگنا ہوگا۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، میں اللہ کی طرف سے تمہیں صریح تنبیہ کرنے والا ہوں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، اللہ کی پناہ میں جانے کی واحد صورت یہ ہے کہ غیر اللہ کو اپنا معبود نہ بناؤ، خواہ وہ غیر اللہ بتوں کی شکل میں ہو، خواہ نفس پرستی کی شکل میں۔ نمبر 2، نذیر مبین، غیر اللہ کو معبود بنانے کی صورت میں انجام سے واشگاف الفاظ میں باخبر کرنے والا ہوں۔ اہم نکات میں بیان کرتے ہیں کہ غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر اس سے انہوں نے کہا جادوگر ہے یا دیوانہ۔ کیا ان سب نے ایک دوسرے کو اسی بات کی نصیحت کی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ سرکش قوم ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، کذالک ما اتا، تمام انبیاء علیہ السلام کی تکذیب ایک لہجے میں ہوتی رہی۔ سب مشرکوں نے یک زبان ہو کر ایک قسم کا الزام عائد کیا، چنانچہ سب نے اپنے اپنے نبی کو جادوگر کہا یا مجنون۔ نمبر 2،
عطا وسو بہی، ایسا لگتا ہے کہ سب نے ایک جگہ جمع ہو کر ایک قرارداد پاس کی ہے کہ ہم نے جو بھی نبی آئے اس کے خلاف یہی الزام عائد کرنا ہے۔ نمبر 3، بل ہم قوم طاغون، فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں، اور سرکشی ایک مزاج، ایک طبیعت ہے، اس لیے اس مزاج کا اظہار بھی ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ اہم نکات میں بیان کرتے ہیں کہ کفر اور سرکشی ایک مزاج ہے، لہٰذا اس کی علامت بھی ایک ہے۔ فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ بس آپ ان سے رخ پھیر لیں تو آپ پر کوئی ملامت نہ ہوگی، اور نصیحت کرتے رہیں کیونکہ نصیحت تو مومنین کے لیے یقیناً فائدہ مند ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، فتول عنہم، یہ ایمان نہیں لاتے اور آپ نے بھی اپنی تبلیغ پوری کی ہے تو آپ پر مزید ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ حجت پوری کرنے کے بعد انہیں ان کی حالت پر چھوڑنے پر کوئی ملامت نہ ہوگی۔ نمبر 2، وذکر، ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ کر آپ اہل ایمان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ آپ کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے والے صرف اہل ایمان ہوں گے، کیونکہ کفر و ایمان میں سے ہر ایک کے لیے اہل ہوتے ہیں۔ کافر اگر آپ کی بات نہیں سنتے تو یہاں پاکیزہ دل والے بھی موجود ہیں جو آپ کی حیات آفرین باتوں کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اہم نکات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے والے مومن اور اسے ناپسند کرنے والے سرکش ہوتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے لیعبدون سے مراد لا یعرفون ہے۔ حدیث کے مطابق آیت کا مطلب یہ بنتا ہے، اور میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ عبادت معرفت کے بعد ممکن ہے۔ اللہ کے کمال و جمال کی معرفت کے بعد کمال کے سامنے جھکنا کمال ہے، لہٰذا عبد کا کمال و ارتقاء یہ ہے کہ وہ کمال کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرے۔ لہٰذا خلقت انسانی کی غرض اسی صاحب کمال کی بندگی کرنے سے پوری ہوتی ہے، نہ کسی اور کی بندگی کرنے سے۔ اللہ نے انسان کو چونکہ بندگی کے لیے خلق کیا ہے، اس لیے اس نے انسان کی خلقت میں بندگی کا شعور ودیت فرمایا ہے۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، بس اے نبی یکسو ہو کر اپنا رخ دین خدا کی طرف مرکوز رکھیں، یعنی اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، یہی محکم دین ہے۔ دین قیم جس میں کسی قسم کا انحراف نہیں ہے، عین فطرت ہے۔ اگر اللہ کی بندگی فطری نہ ہوتی تو اس بندگی سے انسان کو سکون حاصل نہ ہوتا، جیسا کہ مچھلی اگر پانی میں زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا نہ ہوتی تو اسے پانی میں سکون نہ ملتا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی بندگی فطری ہے تو سب لوگوں کو اس پر چلنا چاہیے، کیونکہ فطرت سب کے لیے یکساں ہے۔ جواب یہ ہے کہ کسی بات کے فطری ہونے سے فطرت کے مطابق چلنے میں سب لوگوں کا یکساں ہونا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ دوسروں پر احسان کرنے کا احساس سب کے نزدیک فطری ہے، اس کے باوجود بہت سے لوگ کمزور لوگوں پر احسان کرنے کی جگہ ان کا خون چوستے ہیں۔ اہم نکات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا کمال کمال کی بندگی میں ہے۔ نمبر 2، وہ انسان نہیں جو کمال کے سامنے اکڑ جاتا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ میں
نہ ان سے کوئی روزی چاہتا ہوں اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ یقیناً اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، بڑی پائیدار طاقت والا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، عبادت سے اللہ تعالیٰ کا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ وہ کسی کی طرف سے رزق روزی کا محتاج ہے، نہ اسے کسی قسم کی تلافی کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، تمام مخلوقات کا رزق اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کائنات کی طاقت و قوت کا سرچشمہ بھی اسی کی ذات ہے، بلکہ عبادت خود تمہاری ضرورت ہے۔ تم عبادت کے محتاج ہو اور معبود کی بھی۔ فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے میں وہی سزائیں ہیں جو ان کے ہم مشربوں کے حصے میں تھیں، لہٰذا وہ مجھ سے عجلت نہ مچائیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے شرک جیسے ظلم عظیم کا ارتکاب کیا ہے ان کے حصے میں تباہی اور ہلاکت کا وہی حصہ آنے والا ہے جو ان کی ہم مشرب قوموں پر اس سے پہلے آ چکی ہے۔ نمبر 2، فلا یستعجلون، لہٰذا یہ نہ کہو اگر ہم پر عذاب یا تباہی آنے والی ہے تو آئی کیوں نہیں ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، بس کفار کے لیے تباہی ہے اس روز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، فویل للذین کفروا، ہلاکت ہو ان کافروں کے لیے جو عذاب کے لیے عجلت مچا رہے ہیں۔ اس دن تباہی آئے گی جس دن کا وعدہ ہے، وعدے کے دن سے پہلے عذاب نہیں آئے گا نہ تاخیر ہوگی۔ بعض کے نزدیک اس عذاب سے مراد دینوی عذاب ہے، لیکن اکثر کے نزدیک قیامت کا عذاب ہے۔ یہاں پہ ہم سورہ زاریات کی تمام آیات کی تفسیر کا بیان ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں سورہ طور کی تفسیر